اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین، ربی زدنی علما، آمین۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے الحمدللہ کل ہماری سورہ انعام ختم ہوئی اور آج ہم نے سورہ اعراف کا آغاز کرنا ہے۔ کل ہم نے اس کی آخری آیت 165 آیت آخری پڑھی تھی ہم نے، اور اس کے بعد آج ہم سورہ اعراف کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک ادنا سی کوشش ہے، اللہ پاک اس کوشش کو قبول فرمائے۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ انہیں معاف کر دے اور آئندہ صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم تیرے اس پاک کلام پاک کو بہت دھیان سے پڑھیں اور اس کی باتوں کو سمجھیں۔ یہ کتنا خوبصورت ہم سے بیان کرتا ہے۔ اپنی کلام کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو سورہ اعراف ہے نا، تو اعراف کا مطلب ہے پہچانے جانے والے۔ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب دل کو کھولتی ہے۔ یہ جسمانی تزکیہ نفس ہے، یعنی ہمیں اس سے جو ہے نا اپنے جسم کا ایک سکون ملتا ہے ہمارے جسم کو جب ہم اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے ہمارے، حالانکہ بعض وقت تو ہمیں ان کے مطالب سمجھ ہی نہیں آتے، لیکن وہ پھر بھی ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ جیسے کھانا پینا ہمارے لیے ہمارے جسم کی غذا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے روح کی غذا ہے، ہمارے دل کی غذا ہے۔ یعنی دل کو جو سکون ملتا ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنے سے، یعنی اللہ کو یاد کرنے سے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ہم اپنے پاک کلام کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف ہم سے کیا کہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، کس طرح ہمارا تزکیہ نفس کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں زندگی میں رہنے کے اصول کس طرح کے سیکھنے چاہیے، اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہوگا قیامت میں بھی، اور کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ دنیا میں بھی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، اور یہ قرآن پاک میں کل 14 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے اسے الف کو علیحدہ پڑھا اور کافی کھینچ کر پڑھا، لمبا کر کے، پھر میم کو بھی پڑھا اسی طرح، اور اسی طرح سواد کو بھی پڑھا، اور الف کو میں نے جلدی پڑھا تھا۔ یہ جو میں نے لام اور میم اور سواد کو کھینچ کے پڑھا، یہ اس لیے پڑھا ہے کہ ان پہ مدات پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے صحیح کھینچ کے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ کتابن کتاب ہے، انزلہ نازل کی، الیکا آپ کی طرف، فلا پس نہیں، یکن وہ ہو، فی میں، صدری کا تیرے دل میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذر تاکہ ڈرائیں، بھی اس کے ساتھ، وذکریٰ اور نصیحت ہے، للمؤمنین تمام جہانوں کے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب ایسی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے۔ تنگی کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ آپ کے سب سے پیارے چچا ابو طالب، اتنے پیار کرنے والے چچا جب ایمان نہیں لائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں فکر اور پریشانی ہوئی تھی کہ اللہ کے دین کو انہوں نے چنا ہی نہیں۔ ضد، ہٹ دھرمی اور اناد کی وجہ سے یہ مخالفت پیش آئی تھی ان کو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ نبی امی کی جو چچا ابو طالب ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا تھا ابو طالب کا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، چچا جان آپ میرے کان میں کہہ دیجئے
کہ میں ایمان لائے، کتنے پیارے نبی ہیں ہمارے، کہ ہر دم یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائیں، تاکہ وہ اللہ کے راستے پر چلیں، تاکہ انہیں اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے جنت ملے اور وہ دوزخ سے بچ جائیں۔ اتبعوا، پیروی کرو، ما جو انزل نازل کیا الیکم، تمہاری طرف، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا اور نہیں، تتبعوا، تم پیروی کرو، من سے، دون ہی، اس کے علاوہ، اولیاء، دوست، قلیلا، تھوڑے ہیں، ما جو، تذکرون، نصیحت حاصل کرتے ہیں، وکم، اور کتنی ہی، من سے، قریت، بستیوں میں سے، اہلکناہا، ہلاک کیا ہم نے ان سب کو، یعنی ان سب کو ہلاک کیا، فجاء، پس آیا، فجاءہا، پس آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات میں، یعنی جب وہ سوئے ہوئے تھے، او ہم قائلون، یا دن میں جب تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کو آرام کرتے ہیں، یعنی آرام کی نیند ہلکی سی جو آتا ہے، جھونکا آ جاتا ہے انسان کو، تو یا وہ اس وقت آرام کر رہے تھے دن میں، فما، پس نہیں، کانا ہے، دعواہم، پکار ان سب کی، از، جب جاءہم، آئے ان سب کے پاس، بأسنا، عذاب ہمارا، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، کہتے ہیں، انا، بے شک، کنا، ہم تھے، ظالمین، ظالم۔ یعنی اب دیکھو، جو ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں ان میں ایک ہی چیز پڑھی تھی ہم نے، کہ جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے، یعنی جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی کوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اور پھر دیکھیں کہ جب ان کے اوپر یہ عذاب کا وقت آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہی ظالم ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پس ضرور وہ سوال کریں گے وہ جو ارسلا، بھیجے گئے، الیہم، ان کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور سوال کیا جائے گا بھیجے ہوں سے، فَلَنَقُصَّنَّ، اب پہلے تو یہ ہم کریں کہ ضرور ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی ہر زمانے میں آنے والے لوگوں کو جو علم سکھایا ہے، ان سب کے سب نے، جنہوں نے، یعنی نبیوں نے اور رسولوں نے جو اللہ کا پیغام سکھایا ہے، تو وہ جو ہے بھیجے ہوئے سے وہ سوال کرتے تھے، اور پھر ان نبیوں سے بھی سوال کیا جائے گا جو کہ تم نے انسانوں تک پیغام کو کیسے پہنچایا، فلا نقصن، پس ضرور ہم بیان کریں گے، علیہم، ان سب کی طرف، بعلم، ساتھ علم کے، وما، اور نہیں، کننا، ہم تھے، غائبین، غائب، والوزن، اور وزن، یعنی تول ہوگا، یومئذ الحق، اس دن، انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، فمن، پس جو، ثقلت، بھاری ہے، موازینہ، اس کے اوزان، یعنی جس کا ترازو بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، پس وہی ہوں گے فلاح پانے والے، ومن خفت، اور جس کے ہلکے ہوں گے، موازینہ، اوزان اس کے، یعنی میزان جو ہے، یعنی ترازو جو ہے جس کے، اس میں جب اعمال رکھے جائیں گے تو جس کے بھاری ہوں گے وہ تو فلاح پا جائے گا، اور جس کے اعمال رکھے جائیں گے نیک اور ایک طرف بد، اور اگر نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا تو پھر کیا ہوگا، ومن خفت، اور جس کے جو ہلکے ہوں گے، موازین ہو، ترازو اس کا، یعنی اوزان اس کے، فاولئک الذین، پس یہی ہیں وہ جو، خسروا، نقصان اٹھاتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ سے، بما کانوا، بوجہ یہ تھی کہ تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیات سے، یظلمون، وہ ظلم کرتے، یعنی مانتے نہیں تھے، وہ اللہ کی حق بات کا انکار کرتے تھے، اس لیے، اور پھر وہ برے کاموں میں لگے رہتے تھے، اس لیے ان کے جو نامہ اعمال میں جو ہے وہ ہلکا ہوگا ان کا، یعنی ان کے جو برے اعمال تھے وہ زیادہ تھے، اور وہ برے اعمال والا پلڑا نیچے آ جائے گا، اور جو نیک اعمال والا ہے وہ اوپر ہوگا، تو اس طرح ان کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، تو وہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، وَلَقَدْ، اور البتہ جب، مَكَّنَّاكُمْ، جگہ دی ہم نے تم کو، فی الارض، زمین میں، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لکم، واسطے تمہارے، فیہا، اس میں، معائش، ذریعہ روزگار، قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو تم میں شکر کرتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ جب، خلقناکم،
پیدا کیا ہم نے تم کو، ثم صورناکم، اور پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، لم یکن، نہیں تھا وہ، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی صورت کیسے بنائی۔ اتنے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سنائی، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کوئی چیز بنائیں تو ہم پہلے روشنی کا انتظام کرتے ہیں، پھر اس کے اندر کوئی چیز بناتے ہیں، اور اگر ذرا سی روشنی کم ہو جائے تو ہم اپنی بنائی ہوئی چیز کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کتنی خوبصورت انداز سے کرتا ہے، اندھیروں میں اندھیرے اور پھر پیٹ کے اندھیرا، پھر اس جھلی کے اندر اللہ اتنا خوبصورت انسان بنا کے اس کے پورے نقش بناتا ہے، آنکھ ناک کان دل ہر چیز، چاہے تو اس کو مکمل بنائے اور چاہے تو اس کو نامکمل بنائے۔ یہ تو اللہ پر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورتیں میں نے بنائی ہیں، تم نے اپنی صورتیں خود نہیں بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے، پھر اس جگہ پہ جہاں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ سجدہ صرف تعظیمی سجدہ ہے، ورنہ سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے، یہ صرف تعظیمی سجدہ تھا۔ قالا، کہا، ما منعک، کس چیز نے تجھ کو منع کیا، اللہ یہ کہ نہیں، تسجدو، تو سجدہ کرتا، اس جب امرتک، میں نے تجھے حکم دیا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میرے حکم کی تو نے نافرمانی کیوں کی ہے۔ قالا، تو شیطان کیا کہتا ہے، انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا تو نے مٹی سے۔ اب یہ شیطان کا حسد ہے نا، کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ یہ انسان جو اتنی گندی مٹی سے پیدا ہوا، یعنی جو مٹی پورے زمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ ہے، کہیں کالا ہے، کہیں بھورا ہے، کہیں ہلکا سفید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہیں سے ساری مٹی اٹھائی اور پھر اس سے جو ہے نا مکمل جو ہے نا ایک انسان بنا دیا۔ تو اس نے دیکھا تھا، اور پھر وہ بننے سے پہلے گارا اور کیچڑ کی شکل بن گئی تھی، سڑ گیا تھا، اور گلے سڑے ہونے کے بعد پھر اس میں خوبصورت سی آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو میں زیادہ بہتر ہوں نا۔ تو شیطان کو یہ حسد آیا کہ میں اتنا اچھا ہوں، تو مجھے نہیں کہا، اور اس آدم کو جو کہ مٹی سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ قالا، کہا، فاہبط، اتر جاؤ، منہا، اس سے، یعنی جنت سے نکل جاؤ، فما، پس نہیں، یکونو، وہ ہو، لکا، واسطے تیرے، ان یہ کہ تتکبر، تو بڑائی کرے، فیہا، اس میں، فخرج، پس نکل جا، انکا، بے شک تو، من الصاغرین، ذلیلوں میں سے ہے، یعنی کمتر لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نافرمانی پسند نہیں ہے، اللہ کو اپنے ساتھ کیا گیا شرک بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں شرک کے سوا تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا جب اس سے کہا، یعنی غصے میں آ کر حکم دیا کہ تو اتر جا یہاں سے، یعنی چلا جا یہاں سے۔ قالا، کہنے لگا شیطان، انظرنی، مجھے مہلت دیں، الی، طرف، یوم یبعثون، دوبارہ جی اٹھنے کے وقت تک۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان جو تھا وہ کافی جو ہے نا پڑھا لکھا اور علم والا تھا، جبھی تو اسے پتا تھا کہ دوبارہ جی اٹھنے تک کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی اس کو یہ بات پتا تھی۔ قالا، کہنے لگا شیطان، قالا، کہنے لگے، کہا اللہ نے، انکا، بے شک تو، من المنظرین، تجھ کو ڈھیل دی گئی۔ قالا، کہا شیطان نے، فبما، پس بوجہ جو، اغویتنی، گمراہ کیا تو نے مجھے، لاقعودن، البتہ میں بیٹھوں گا، لہم، واسطے ان سب کے، صراطک المستقیم،
جو تیرے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. یعنی اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا امتحان کس طرح ہوا، کہ شیطان کہتا ہے کہ جو سیدھے رستے پر چلے گا میں اس کے سیدھے رستے پر جو چل رہا ہوگا اس کے رستے میں بیٹھوں گا. کیوں؟ ثم پھر لآتینہم میں آؤں گا ان سب کے اوپر، من سے بینی درمیان، ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے. یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں دنیا میں انسان پہ ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا. یعنی اس کے خیالات کو، اس کے اس کے تمام اس کے جتنے بھی وہ کام کرے گا اس میں مخل ہوں گا. میں ضرور اس کو کیا کر دوں گا کہ اس کے اوپر اس کی طرف آؤں گا بار بار. ولا تجدو اور نہیں تو پائے گا، اکثر ان سب میں سے، شاکرین شکر کرنے والے، اکثر ان میں سے شکر کرنے والے. یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں انسان پر ہر طرف سے حملہ کروں گا، ہر طرف سے اس کو بہکاؤں گا، اور اے اللہ تو نہیں پائے گا کہ وہ ان میں سے اکثر شکر کرنے والے ہوں گے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قال اخرج کہا اللہ نے نکل جا، منہا اس سے، مذءوما یعنی تو ذلیل ہو کر، مدحورا اور نامراد ہوگا. لما تبعکا اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، البتہ جو تیری پیروی کرے گا یعنی تیری بات مانے گا، منہم ان سب میں سے، لأملأن تو البتہ ضرور میں ڈالوں گا یا بھروں گا، جہنم میں، منکم تم کو، اجمعین سارے کے ساروں کو. یعنی وہ انسان جو شیطان کی پیروی کریں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ اور اے آدم رہ تو، آتا تو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور تیری زوج جنت میں، فَكُلَا پس کھاؤ، من سے، حیث جہاں کہیں، شئتما تم چاہو، تم دونوں چاہو، ولا اور نہیں، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہاذہ الشجرۃ اس درخت کے، ہاذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تھا اور جب فرشتوں نے سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور شیطان نے نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوج بی بی حوا کو کہا کہ تم جنت میں رہو، جہاں چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر تم اس کے قریب جاؤ گے بس، اور اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں دیکھیں، یہاں کوئی درخت کا نام لکھا ہے؟ نہیں لکھا نا. تو ہم اپنی طرف سے بلا وجہ اس میں وہ نہیں کر سکتے کہ کون سا ہوگا، کیا ہوگا. فی الحال ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب جو ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے اس میں. یعنی ایک چیز کے لیے انسان کو جب منع کیا جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اس کو ہم بہت سارے چیزیں اس کی پسند کی دیکھیں اور پھر سائڈ پہ ایک چیز کہیں کہ اس کے پاس نہیں جانا، تو اس کو تجسس ہوتا ہے کہ وہیں جانا ہے. اور چاہے پیرنٹس کتنا بھی منع کریں، اور یہ ایک عام سی بات بھی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا تھا تو کیسے وہ اس کی طرف چلے گئے. فوسوسہ پس وسوسہ ڈالا، لہم الشیطان ان دونوں کے درمیان میں شیطان نے، لیبدیا تاکہ ظاہر ہو، لہما واسطے ان دونوں کے، ما ووریا جو پوشیدہ تھا، انہما ان دونوں سے، من سے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وقالا اور کہا، ما جو نہاکما منع کیا تم دونوں کو، ربکما رب تم دونوں کے نے، ان سے، ہاذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا مگر، ان یہ کہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی یہ کہ کہیں تم دونوں تو فرشتے نہ بن جاؤ، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ کے لیے. اب
شیطان اپنی باتوں میں آدم اور حوا دونوں کو بہکا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں ان پر ظاہر ہو جائیں جو اللہ نے ان کی چھپائی ہوئی تھی، یعنی اللہ نے جنت میں جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا۔ اب آگے ابھی وہ ان کو بہلا پھسلا رہا ہے شیطان آدم و حوا کو۔ وقاسمہما، اور پھر اس نے قسم کھائی، انی، بے شک میں، لکما، واسطے تم دونوں کے، لمین الناصحین، البتہ ہوں میں خیر خواہوں میں سے، یعنی جھوٹی قسم بھی کھا لی۔ فدلاہما، پس مائل کر لیا ان دونوں کو، بغرور، اپنے دھوکے کی طرف، یعنی شیطان کو یہ اس نے آدم و حوا کو اپنے دھوکے میں لے آیا وہ۔ فلما، پس البتہ جو، ذاق الشجرتا، چکھا ان دونوں نے پھل، بدت، ظاہر ہو گیا، لہما، واسطے ان دونوں کے، سوآتہما، حیائیں یعنی شرم گاہیں، و توفیقہ، اور لگے، یکسفانی، دونوں چھپانے، علیہما، دونوں اوپر ان دونوں کے، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، یعنی جو درخت کے پتے تھے وہ اپنے جسم پر لگا کے چھپانے لگے۔ یعنی انسان کو اپنی شرمگاہ چھپانے کی شروع سے ہی عادت ہے، وہ اسے ظاہر نہیں کرتا۔ یہ کتنی مطلب انسان کے اندر ایک شرم اور حیا کا پہلو رکھا ہوا ہے۔ وناداہما، یعنی جب شرمگاہیں کھل گئی تو پھر کیا ہوا، وناداہما، پھر پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کے رب نے، الم، کیا نہیں، انحکما، میں نے تمہیں منع کیا تھا، ان، یہ کہ، تلکما الشجرتی، تم اس درخت کے قریب مت جانا، واقل لکما، اور کہا واسطے ان دونوں سے، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما، واسطے تم دونوں کے، عدو مبین، دشمن ہے کھلا۔ اب آدم و حوا دونوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں، قالا، کہا ان دونوں نے یعنی آدم و حوا نے، ربنا، رب ہمارے، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِلَّمْ، اور یہ کہ نہیں، تغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، وترحمنا، اور تو رحم کر ہم پر، لنکونن، البتہ ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والے۔ آمین۔ یعنی یہ آدم و حوا نے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر ہم نے، بے شک اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا، کہا اللہ نے کیا، نَحْبِطُوا، قَالَ اهْبِطُوا، قَالَ اهْبِطُوا کا مطلب ہوتا ہے اترو، بعضکم، بعض تمہارے، لبعضٍ عدو، بعض کے دشمن ہیں، وَلَکُمْ، اور واسطے تمہارے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الہین، ایک مدت تک۔ قالا، کہا، فیہا، اس میں، تحیونا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں تم نے رہنا ہے، زندہ رہو گے، وفیہا، اور اس میں، تموتونا، تم مرو گے، ومنہا، اور اس میں، تخرجون، اس میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اترو زمین پر، یہ جو زمین بنی ہے یہ انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہے، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اللہ کے احکامات کی طرف مائل ہوتا ہے اور کون انہیں چھوڑ کر اس سے دور ہوتا ہے، کفر کرتا ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد، البتہ، انزلنا، نازل کیا ہم نے، علیکم، اوپر تمہارے، لباسً یواری، لباس جو ڈھانکتا ہے، سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور اس میں تمہارے لیے آرائش ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور لباس تو، اصل لباس تو تقویٰ ہے، ذَلِکَ خیر، یہ بہتر ہے، ذَلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ ہے اللہ کی نشانیاں، لعلہم، شاید کہ وہ سب، یذکرون، وہ سب نصیحت پائیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، لباس کے دو حق ہمیں سمجھائے ہیں، کہ لباس کا حق کیا ہے کہ سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکا گیا ہے لباس سے، وریشا، اور یہ بہت زیادہ اس میں آرائش بھی ہے۔ یعنی لباس کے دو حقوق یہی ہیں کہ سوآتکم اور ریشا، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اصل لباس تو تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ سے مراد کیا ہوا کہ باطنی لباس، پاکدانی
اور تقوی ہی ہوتی ہے، یعنی باطن کا لباس، یعنی انسان جو ہے اندر سے اس کے دل میں کراہیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیا یہ کام کر رہا ہے، ایسے بے حیائی کے کام کیوں کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو لباس ایسا ہی کہا ہے کہ ایسا لباس پہنو جس میں کہ تمہاری شرمگاہیں ڈھکی ہوئی ہوں۔ اور دشمن نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دشمن بھی سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ وہ لباس اترواتا ہے۔ اس لیے ہی یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، یعنی اتنا باریک اور چست لباس پہنا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے تمام اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری غلطیوں پر، ہماری خطاؤں پر ہماری پردہ پوشی کرے، آمین ثم آمین، اور ہمیں نیکی کی طرف رکھے، آمین۔ یا بنی آدمہ، اے بنی آدم، لا نہیں یفتیننکم، بہکائے تم کو، یفتیننکم الشیطان، شیطان، کما جیسا کہ اخرج نکالا ابویکم تمہارے باپ کو، من الجنتی جنت سے، یانزع اتروائے، انہما ان دونوں سے، یعنی والدین ماں اور باپ دونوں، یعنی آدم و حوا، ان دونوں سے اتروائے، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کے لباس، لیریہما تاکہ دکھائے ان دونوں کو، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، انہو بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کی قوم، من سے، حیث جہاں کہیں، لا ترونہم تم نہیں دیکھ سکتے، انا بے شک، جعلنا الشیاطین بے شک بنایا ہے شیطان نے، اولیاء دوست، للذین واسطے وہ جو لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں، وَإِذَا اور جب، فعلوا کرتے ہیں، فاحشتاً برائی کے کام، قالو کہتے ہیں، برائی یہاں مطلب بے حیائی ہے، فاحشہ بے حیائی کو کہتے ہیں، فاحشتاً بے حیائی کو، یعنی جب وہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، قالو کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور قسم ہے اللہ کی، امرنا حکم کیا ہمیں، بہا اس کے ساتھ، یعنی اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگ جو ہے نا قبل اسلام برہنہ طواف کرتے تھے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، برہنہ طواف کرتے تھے، اور وہ طواف برہنہ اس لیے کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے کپڑے ہیں نا یہ بھی ہماری پاک کمائی کے نہیں ہیں، اور اس طرح، اور پھر وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو برہنہ طواف کرتے دیکھا ہے اس لیے ہم تو یہی کام کریں گے۔ قل کہہ دو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یأمر نہیں وہ حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ ہم نے تو اس پہ اپنے باپ دادا پہ کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بے شک اور قسم ہے اللہ کی، اللہ کا حکم ہے تو ہم اس طرح کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو پسند ہی نہیں کرتا بے حیائی کو، اور تم کیسی بات کر رہے ہو جو کہ تم جس کی تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ قل کہہ دو، امرا حکم، ربی میرے رب کا، بالقسط انصاف کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کو بے حیائی پسند ہوتی تو آدم و حوا جنت میں جنت کا لباس پہنے ہوتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ وَأَقِیمُوا اور سیدھا کرو، وجوہکم اپنے چہرے کو، عند پاس، کلی ہر ایک مسجد نماز کے وقت، یعنی نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں ابھی ہم وہاں ایک قصہ پڑھ رہے تھے تو ایک دم سے ہمیں نماز کی طرف اللہ نے متوجہ کیا کہ کہیں اسی قصے کے اندر نہ کھو جائیں ہم لوگ، اور کہا کہ اور قائم کرو اپنے چہروں کو، یعنی اپنے آپ کو نماز کے وقت کے لیے تیار رکھو، اور اپنے چہروں کو نماز کے لیے کعبے کی طرف موڑو، ودعوہ اور پکارو اس کو، مخلصین خالص ہو کر، لہ الدین اسی کے دین کے لیے، کما جیسا کہ بدأکم پیدا کیا تم کو، تعودون اور تم ہی کو دوبارہ وہ پیدا کرے گا، فریقاً ہدا ایک گروہ ہے جو ہدایت پر ہے، وفریقاً حقا اور ایک گروہ ہے جو حق پر ہے، علیہم الضلالہ اوپر اس کے، یعنی ضلالہ یعنی ایک گروہ تو ہدایت پہ ہے
اور دوسرا گروہ وہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، انہم بے شک وہ سب. اچھا، اس کو اگر ہم دوبارہ اس طرح کریں کہ فریقاً ہدا کو ہم کہیں کہ گروہ ہے ہدایت والا، وہ فریقاً اور ایک گروہ حق کا ثابت ہو گئے، علیہم الضلالہ اس کے اوپر گمراہی. یہاں حق کا مطلب ہوتا ہے سچ، اور کیونکہ جملے کے لحاظ سے یہاں ثابت ہو گئی کہ، لیکن حق کا مطلب ہے کہ وہ حق ہو گیا، سچ ہو گیا. انہم بے شک وہ سب، انہم اتخذوا الشیطان، انہم اتخذوا الشیاطین بے شک وہ سب بناتے ہیں شیطان کو اولیاء دوست، من دون اللہ سوائے اللہ کے، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم یہ کہ وہ سب مہتدون وہ سب ہدایت پہ ہیں. یا بنی آدم اے بنی آدم، خذو لے لو، زینتکم لباس لے لیا کرو، ان دا پاس کل مسجد ہر نماز کے وقت. کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا تسرفو اور تم اسراف نہ کرو. یعنی بے وضو، ناپاکی اور مستی کی حالت میں شیطان حملہ آور ہوتا ہے. جبھی تو ہمیں کہا گیا کہ وضو سے رہا کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وضو سے رہیں. یعنی ایمان کی کمزوری کے وقت وہ ہمیشہ حملہ آور ہوتا ہے. قرآن پاک کو اگر تسلسل اور رضامندی کے ساتھ پڑھا جائے گا تو شیطان کے لیے خلا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ہم کو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا ہے، اور پھر کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا، پیتے ہوئے اللہ کا نام لینا، پینے کے بعد، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اور حد سے نہیں بڑھنا. انہو بے شک اس کو، لا نہیں، یحب المسرفین وہ پسند ہی نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں کو. قل کہہ دو، من کون، حرما حرام کیا، زینت اللہ کے لیے، زینت اللہ، زینت یہاں کپڑوں کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی زینت کو، التی وہ جو اخرج نکالا لعبادی واسطے اس کے بندوں کے. یعنی جو لباس پہننا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. والطیباتی اور پاکیزہ، من الرزق میں سے. اب لباس انسان ہی پہنتا ہے نا، یعنی جانور تو لباس نہیں پہنتے نا. نہ ہم نے دیکھا کہ کیڑے مکوڑے، نہ ہم نے دیکھا کہ پرندے، یہ لباس اترا ہی انسانوں کے لیے ہے. قل کہہ دو، یہی للذین واسطے وہ جو آمنوا ایمان لائے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص ہے، یوم القیامہ قیامت کے دن. یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلاتے ہیں، تو وہ خالص کر لیتے ہیں اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے. کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم بیان کرتے ہیں تمام آیات، لقوم واسطے اس قوم کی، یعلمون جو جانتے ہیں. قل کہہ دو، انما بے شک جو حرم حرام کیا، ربی الفواحش میرے رب نے، پہلی بات فواحشہ بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن جو ظاہر میں ہے اور جو باطن میں ہے، دوسری بات والاثم اور گناہ، والبغی اور تیسری بات زیادتی، بغیر الحق نہ حق، وان تشرکوا باللہ اور چوتھی بات یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، معلم جو نہیں، ینزل وہ اس نے نازل کیا، بھی اس کے ساتھ، سلطانم دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں کرتے. اب جب سے ہم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ایک چیز تو پکی سمجھ آئی کہ اللہ تشرکو باللہ ہر جگہ پہ آیا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ کو بے حیائی پسند نہیں، چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو یا چاہے باطنی ہو. اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنا پسند نہیں، اللہ تعالیٰ زیادتی کو پسند نہیں کرتا، ناحق. وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک امت کے یعنی جماعت کے، اجل ایک مدت ہے. فَإِذَا پس جب جاء آئے، اجلہم اجل اس کا یعنی وقت پورا ہو جائے، لا یستأخرون نہیں تاخیر کر سکیں گے، نہیں دیر لگائیں گے، ساعتن گھڑی کی، ولا اور نہ ہی یستقدمون وہ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. جس کا بھی وقت پورا ہو جاتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یا بنی آدم اے بنی آدم، اما جو کچھ یاتینکم وہ آئے تمہارے پاس، رسل
भेजे हुए में से यानी रसूलों में से, मिनकुम तुम में से, यकुस्सूना वो पढ़ते हैं, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, आयाती मेरी निशानियाँ। फमन इत्तका पस जो कोई डरे, व असलहा और संवर जाए यानी अपनी इस्लाह कर ले, नेक हो जाए, फला खौफुन पस नहीं है खौफ, अलैहिम ऊपर उन सब के, वला हुम यहजनून और ना ही वो सब गमगीन होंगे। यानी इससे मुराद तमाम इंसान अजल से लेकर अबद तक की हैं। जो भी अल्लाह ताला के साथ तकवा इख्तियार करे, अपने आप को संवारे, बस उस पर कोई खौफ नहीं और ना ही वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना और वो जो कज़्ज़बू झुटलाते हैं, भी आयातिना हमारी आयात को, वस्तकबरू और तकब्बुर करते हैं, अनहा उससे, उलाइका यही अस्हाबुन्नार दोज़ख वाले हैं, हुम फीहा खालिदून इसमें वो हमेशा रहेंगे। फमन पस कौन, अज़लमु ज़्यादा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा इससे जो बांधे, अल्लाही अल्लाह पर, कज़िबा झूठ, औ कज़्ज़बा या झूठ बोले, भी आयाती ही उसकी आयात के साथ, उलाइका यही, यनालुहुम पहुँचेगा उन सबको, नसीबहुम उन सब का हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जाअतहुम आए उन सब के पास, रुसुलुना फरिश्ते हमारे, यतवफ़ौनहु ये कि उनको मौत दें या उनको उठा लें, कालू पूछते हैं फरिश्ते, ऐनमा कुंतुम कहाँ थे तुम, तदऊन तुम पुकारते, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, यानी तुम अल्लाह के सिवा किसको पुकारते थे, कालू कहते थे यानी जिनकी रूहें कब्ज हो रही हैं वो क्या कहते, ज़ल्लू हम गुमराह हुए, अन्ना हमसे, व शहीदू और गवाह हैं, अला ऊपर, अनफुसिहिम अपनी ही जानों के, अन्नहुम ये कि वो सब कानू थे, काफिरीन कुफ्र करने वाले। अब देखें, जब मौत का करीब वक्त आता है और जब रूह निकलती है तो जो नेक लोगों की रूहें बहुत आराम से निकलती हैं और जो गुनहगार हैं उनकी रूहें जो है वो बहुत मुश्किल से, तकलीफ़ के साथ निकलती हैं। अब देखें, यहाँ हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं कि इनकी रूह कब्ज़ कर लो। अल्लाह तो कुन से फ़यकून करने वाली ज़ात है ना। तो अल्लाह ताला कहता है कि जब फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा तो उन्होंने कहा कि तुम किस हाल में थे, किसको पुकारते थे अल्लाह के सिवा। तो वो कहते थे वो आखिरी वक्त है, तो वो अब आखिरी वक्त में तो कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता। जब आपके ऊपर बिल्कुल तलवार लटकी हुई हो ना तो फिर आपके मुंह से झूठ तो निकलता ही नहीं है, फिर तो सच ही सच निकलता है ना। तो इसी तरीके से जब आखिरी वक्त है कि या आर या पार, जब भी तो हम देखते हैं ना कि जब फिरौन जो है पानी में डूबने लगा तो उसने देखा कि अब तो मैं निकल ही नहीं सकता और एक ही राह निजात है कि मैं सच बोल दूं कि मैं ईमान लाया। तो उस वक्त का ईमान उसका भी काम नहीं आया ना। तो इसी तरीके से जो है ना, जो काफिर लोग हैं, जब वो क्योंकि गुमराह हो गए थे अल्लाह से और दूर निकल गए थे गुमराही में, और फिर उन्होंने अब वो अपनी जानों पर गवाह भी थे, और इसीलिए कि वो सब काफिर हैं। कालद खुलू और कहा जाएगा कि दाखिलो फी उनमें, उमामिन जमात, कद अलबत्ता खलत गुजर गई, मा मिन से, कबलिकुम तुमसे पहले, मिनल जिन्नी जिन्नों में से थी, वल इंस और इंसानों में से है, फिन्नार आग में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आजमाइश के लिए जिन्नों इंस दोनों की होगी, लेकिन जो नबी और रसूल हैं वो आएंगे सबके सब इंसानों में से, और जो जिन्नो इंस अल्लाह को नहीं मानेंगे और अल्लाह की लाई हुई शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन, वो सब के सब कहाँ जाएंगे, आग में। तो अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन्नार वक़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे और हमें आग के अजाब से बचाए, आमीन। कुल्लमा जब कभी दखलत दाखिल उम्मतुन एक जमात, लानत करती है, उख्तिहा अपनी, उख्तहा अपनी बहन पर, हत्ता यहाँ तक के इज़्ज़त दारकू जब गिर पड़ेंगे, फीहा इसमें, जमीअन सारे के सारे, कालत कहेंगे, उखराहुम दूसरे, ली उलाहुम अपने से पहलों को, रब्बना रब हमारे, हा उलाई यही तो वो लोग हैं, अज़ल्लूना गुमराह किया इन्होंने हमें, फ़आतिहिम पस दे उन सबको, अज़ाबन अज़ाब, ज़िफ़न दुगना, मिनन्नार आग से। काला कहा जाएगा, लिकुल्लिन ज़िफ़ुन हर एक के लिए दुगना है, वलाकिन ला तालमुन लेकिन वो नहीं समझते, वो जानते ही नहीं थे। वकालत और कहते हैं, उलाहुम पहले, लिउखराहुम दूसरों से यानी बात के आने वालों से, फमा काना पस नहीं है वास्ते हमारे, लकुम ऊपर तुम्हारे, अलैना
وقالت اور کہیں گے الاہم پہلے لاخراہم واسطے ان سب کے جو بعد میں آئے فما پس نہیں کانا ہے لکم واسطے تمہارے علینا اوپر ہمارے من سے فضل فذوقوا پس چکھو فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب بما ساتھ جو کنتم تھے تم تکسیبون تم کرتے ان الذین بے شک وہ جو کذبوا جھٹلاتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا اور تکبر کرتے ہیں انہا اسے لا تفتح لہم ابواب السماء نہیں کھولے جائیں گے ان سب کے لیے دروازے آسمان کے ولا اور نہیں یدخلون الجنت نہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں. اب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے منکر ہو جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اب تکبر کرنے کا تو ہمیں اب پتہ چل گیا نا کہ یہ تکبر کرنا تو شیطان کی صفت ہے، شیطان کا کام تھا، اس نے ابا واستکبرا کیا تھا نا، ہم نے انکار کیا اور نہیں مانا اور تکبر کیا. تو تکبر جو لوگ تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن پاک کے ذریعے کہ نہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کے لیے جنت بھی نہیں ان کو جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا، یعنی جنت بھی نہیں کھولی جائے گی. حتیٰ یہاں تک کہ یلی جل جملو، اب اس لفظ کو نا یلی جل جملو نہیں پڑھیں گے، یلی جل، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ضمہ فتح کسرہ یعنی زبر زیر پیش کو ہم جو ہے وہ جلدی پڑھتے ہیں. تو یلی جل جملو داخل ہو اونٹ فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، یعنی کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ جو سوئی کے اوپر جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو کیا اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایک ناممکن بات ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو، لہم واسطے ان سب کے من سے جہنم جہنم میں مہاد بچھونا، ومن اور سے فوقہم اوپر ان سب کے غواش اوڑھنا ہے. کس چیز کا اوڑھنا ہے ان کے اوپر؟ آگ کا، دھوئیں کا. وَكَذَلِكَ، اور یہی ہے نَجْزِي الظَّالِمِينَ، بدلہ ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو، یعنی وَكَذَلِكَ مطلب اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو. والذین، اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کیے عمل، لا نہیں نکلفو ہم تکلیف دیتے نفسن کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جتنی وہ برداشت کر سکے. اولئک یہی اصحاب الجنہ رہنے والے ہیں جنت کے، ہم فیہا خالدون وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا اور نکال دیا ہم نے معافی جو میں صدورہم ان کے دلوں میں ہے، من غل کدورت رنجش ملال، یعنی جو اصحاب الجنہ ہے نا ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے مثلا میاں بیوی ہوں تو ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اگر دنیا میں کوئی ملال تھا، کوئی رنجش تھی، کوئی ایسی بات تھی جو ایک دوسرے کو بری لگتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ سب ایک دوسرے کی نکال دیں گے، یعنی سب ایک دوسرے سے راضی ہوں گے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غلن یعنی کوئی ملال نہیں ہوگا، کدورت نہیں ہوگی، رنجش نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لیے، تجری بہتی ہوں گی، جہاں رہیں گے وہاں کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. من تحتہم الانہار ان سب کے نیچے نہریں، یعنی ان گھروں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ان کے گھر اس جگہ پہ ہوتا ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے نا کہ ہریالی ہو، سبزہ ہو، پہاڑ ہوں، درخت ہوں اور ایک سائڈ پہ گھر ہو اور ایک ندی بھی بہہ رہی ہو، ایک خوبصورت سا منظر بیان کرتے ہیں. تو اسی طریقے کا وہاں بھی ہوگا کہ وہاں جو ہے نا نہریں بہہ رہی ہوں گی. وقال الحمد للہ الذی، اور وہ جو نیک لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے سب تعریف پہ واسطے اس اللہ کے لیے وہ جو ہدانا جس نے ہدایت دی ہم کو، لہٰذا یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کریں گے. وما اور نہیں کننا تھے ہم لنہتدی یہ کہ ہم ہدایت پہ ہوتے، لولا اگر نہیں ان یہ کہ ہدانا اللہ ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کا اتنا محتاج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دیتا تو وہ ہدایت پہ آتا ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ سب ہم نے ہدایت اس لیے پائی کہ اگر اللہ ہم ہدایت نہ دیتا تو ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے نا، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. لقد البتہ جاءت آئے رسول ربنا رب ہمارے بالحق حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ بالکل حق کے ساتھ آئے ہیں.
ونودو اور اعلان ہوگا ان یہ کہ تلکم الجنت یہ تمہارے لیے جنت ہے، ان تلکم الجنت یہ تمہارے لیے جنت ہے، اورثتموہا وارث بنا دیے گئے ہو تم اس کے، بما بوجہ جو کنتم تھے تم تعملون تم کرتے، ونادا اور پکارا جائے گا اصحاب الجنت اصحاب جنت سے یعنی جنت والوں سے، اصحاب الناری دوزخ والے، آن قد وجدنا یہ کہ پایا تم کیا یہ کہ پایا تم نے، ماں جو وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم نے، ربنا رب ہمارے نے، حقاً سچا، فہل پس کیا، وجد تم پایا تم نے، ماں جو وعدہ کیا، ربکم رب تمہارے نے، حقا سچا، یعنی جب جنت والے جو ہیں وہ دونوں دوزخ والوں سے کہیں گے یہ کہ ہم نے تو وہ وعدہ جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا اس کو پا لیا ہے، تو بس کیا تم نے وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا کیا تم نے اس کو پایا سچائی کے ساتھ؟ تو وہ دوزخ والے جواب دیں گے قالو نعم کہیں گے ہاں، فاذن پس پکارنے والا مؤذن پکارے گا بینہم ان دونوں ان سب کو، اللعنت اللہ یہ کہ لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین ظالموں پر، الذین وہ جو یصدون عن سبیل اللہ جو وہ روکتے ہیں اللہ کی راستے سے، ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے ہیں عوجا اس میں تیر، وہم بالآخرت کافرون اور وہ سب آخرت کے منکر ہیں، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں جو حق کو ماننے کو تیار نہیں، وہ اللہ کی راستے پر چلنے والے لوگوں کو روکتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ ایسی شک والی باتیں جو ہے نا لاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے کو ماننے سے انکار کر دیں، اس کے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سب جو ہے وہ آخرت میں بھی کافر ہی رہیں گے، وبینہما حجاب اور ان سب کے درمیان پردہ ہوگا، یعنی جنت والوں اور دوزخ والوں کے درمیان، وعلی الاعراف اور اوپر پہچانے جانے والے، رجال مردوں میں سے، یعرفون وہ پہچانے گے، کلم بسیماہم وہ سب کے سب جو ہے اپنی پیشانیوں سے۔ اب اس سورت کا نام آراف ہے اور یہاں لفظ آراف استعمال ہوا ہے، اور آراف کا مطلب ہوتا ہے پہچانے جانے والے۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ جو پہچانے والے مرد ہیں نا، پہچانے جانے والے، وہ کس سے پہچان جائیں گے؟ اپنی پیشانیوں سے، یعنی سجدوں کے نشان سے، ونادو اور پکاریں گے اصحاب الجنت اصحاب جنت یعنی جنت والے، ان سلام علیکم یہ کہ سلامتی ہو اوپر تمہارے، لم یدخلوہا نہیں وہ داخل ہوئے اس میں، وہم یطمعون اور وہ اس کی طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو آراف والے ہیں وہ پہچانے جانے والے لوگ ہیں، اب ایک طرف تو جنت والے ہیں، دوسری طرف دوزخ والے ہیں، اب درمیان میں آراف والے یعنی پہچانے جانے والے لوگ جن کا معاملہ ابھی اللہ نے روکا ہوگا وہ وہاں درمیان میں کھڑے ہیں، اب ان کو جو ہے نا آواز آئی جنت والوں کی طرف سے کہ ان سلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر، اب وہ جنت والوں کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ہم تو داخل نہیں ہوئے۔ اب جب انہوں نے جنت والوں کی طرف دیکھا تو ان کو کہا کہ سلامتی ہو تم پہ، اب ہم نے سوچا یہ سلام علیکم یعنی سلام بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سلام کرنا کتنا پسند ہے، یعنی ہم جو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، صبح اٹھیں تو جس کو پہلے دیکھیں، جو ماں باپ اولاد کو سلام کرتی ہے، اولاد ماں باپ کو سلام کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ سلامتی ہو، یعنی یہ ہماری ایک عادت بن جائے، جب ہماری یہاں عادت پختہ ہو جائے گی نا، پکی ہو جائے گی سلام کرنے کی، تو پھر ہم وہاں بھی جب جائیں گے اور ایک طرف دیکھیں گے تو ہم کہیں گے سلامتی ہو، یعنی یہ تو جنتیوں کا ایک خاص کلام ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو فروغ دو، یعنی بچے بڑوں کو سلام کریں، بڑے بچوں کو سلام کریں، ہم عمر بھی ایک دوسرے کو سلام کریں، تاکہ اس طریقے سے سلام کرتے کرتے وہ زبان پہ اتنا چڑھ جائے کہ جب وہاں جنت کی طرف جانے لگے اور جو نظر آئے اس کو سب سے پہلے سلام کریں۔ اور یہ سلام کتنا خوبصورت ہے کہ جو نیک لوگوں کی جب روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے قرآن سے دور ہیں، ہم اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھیں وہ جو آراف والے ہیں
وہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے. اب ایک طرف دیکھا تو جنت ہے, جنت والوں کو سلام کیا اور کہا کہ ہم ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے تمہارے ساتھ جنت میں, اور ہم جو ہے نا اس کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس میں داخل کر دے, کیونکہ ان کے نامہ اعمال برابر برابر تھے دونوں طرف کی. تو اب اللہ کا حکم ہو چاہے تو وہ عذاب دے, اللہ کا حکم ہو چاہے تو وہ جو ہے وہ ان کو جنت میں داخل کر دے. تو یہاں ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جب ہم سورہ المائدہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں ایک بات پڑھی تھی, آخر میں تھی کہ اگر تو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہے ہی غفور الرحیم. تو وہی بات دیکھیں یہاں آ رہی ہے, اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو کچھ کوئی چیز ہماری ذہن میں کہیں کوئی چیز تھی, ایک دم پتہ چلا کہ نہیں کہیں کوئی چیز پڑھی تھی ہم نے, اور وہ ہم نے کیا پڑھتا ہے, اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہاں سورہ المائدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا اصل میں, اور جب ہم سورہ المائدہ پڑھ رہے تھے تو اس کی آخری آیت, اور اس آخری آیت کے اوپر ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے تو آپ سجدے میں تھے اور مستقل پڑھے جا رہے تھے, اور وہ آیت مبارکہ یہ تھی کہ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کتنی خوبصورت آیت تھی. اب یہاں ہمیں پتہ چلتا دیکھیں کہ اس آیت کا یہاں سے کیا کہ لم يدخلوها وهم يطمعون, ہم داخل نہیں ہوئے ابھی جنت میں, ہم اس کی امید رکھتے ہیں. وَإِذَا, اور جب صُرِفَت پھیر دی جائے ابصارہم آنکھیں ان سب کی تلقاء طرف اصحاب الناری, اب اللہ نے ایک طرف تو ان کی ملاقات کرائی جنت والوں کو کہ دیکھو یہ جنتی کتنے اچھے مزے میں ہیں, اب دوسری طرف ان کی ملاقات کرائی دوزخ والوں کی طرف, تو کہنے لگے دوزخ والوں کو دیکھ کے قالو, کہنے لگے رب ہمارے, ربنا رب ہمارے, لا تجعلنا, نہیں ہمیں بنانا, مع القوم الظالمین, قوم ظالم کے ساتھ. جب ہم عذاب ہوتا دیکھیں گے تو کیسے کسی کا دل کرے گا, اگر آگ جل رہی ہو کہیں اور لوگ وہاں جو ہے نا کوئی بھی نہیں چاہے گا نا کہ آگ کے اندر چلا جائے, سب اس سے دور ہٹیں گے. سردیوں میں ہم آگ صرف اتنی ہی اپنے قریب کرتے ہیں گرمی لینے کے لیے, لیکن گرمیوں میں ہم اس سے اسی طرح دور بھاگتے ہیں اور زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتے. جو علاقے بہت گرم ہیں نا تو وہاں تو جیسے جو کھالے نا وہ جلی جلی جھلس سی جاتی ہیں, اور جہاں جو علاقے بہت ٹھنڈے تو وہاں کے لوگوں کے چہرے ان لوگوں سے تبدیل ہوتے ہیں جو علاقے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں. یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں اعراف والے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دوزخ والوں میں ان ظالم لوگوں کی طرف مت کرنا, ان سے نہ کرنا. اب یہاں بھی وہ دعائیں مانگ رہی ہیں. ونادا, اور پکارا جائے گا اصحاب الاعرافی, اعراف والوں سے یعنی پہچانے جانے والے لوگوں سے, رجالن مردوں سے, یعرفونہم وہ پہچانے جائیں گے, بسیماہم اپنے چہروں سے, اپنی پیشانیوں سے, قالو کہیں گے, ماں نہیں, اغنا کامائی عنکم تم سے, جمعکم تمہارا جمع ہونا, وما کنتم اور نہیں تھے تم, تستکبرون یہ کہ تم تکبر کرتے یعنی تم بڑائی بیان کرتے, اہؤلاء الذین یہی ہیں وہ جو اقسم تم قسمیں کھاتے تھے, لا ینالہم اللہ نہیں وہ پہنچے گی ان سب کو اللہ کی طرف سے, برحمتی اس کی رحمت, ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں, لا خوف علیکم. اب اللہ تو اتنا مہربان ہے, ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو انسان رات کو گناہ کرتا ہے اگر وہ دن میں توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے, کتنا پیارا رب ہے. اور جو دن میں گناہ کرتے ہیں اگر وہ رات کو توبہ کر لیں اللہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے. اتنی وسعت والا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے بندوں کی چھوٹی سی دعا بھی, اس کی چھوٹی سی شرمندگی سے, ندامت سے نکلے ہوئے تھوڑے سے آنسو بھی, یہاں تک کہ آنکھیں گیلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی قبول کر لی کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. کتنا پیار آتا ہے اپنے ہمارے رب کو, اور پھر وہ اتنا پیار آتا ہے اسے کہ وہ پہلے فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں کی, نیک بندوں کی بات کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. پھر وہ جو ہے نا دنیا میں آتے ہیں, پھر آسمانی جتنی بھی مخلوق ہے, پھر زمینی, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے
وہ جس پر اپنی رحمت کرے. تو ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بہت گنہگار ہیں، لمحہ لمحہ گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ہمارے عیبوں کی دنیا میں پردہ پوشی کی ہے، آخرت میں بھی ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما. آمین ثم آمین. اور یہ بات بھی ہے کہ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہاں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہمارے ساتھ آمین کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل رکھ. آمین ثم آمین. اچھا، ادخلوا الجنت، داخل ہو جائے جنت میں، لا خوف، نہیں ہے خوف، علیکم اوپر تمہارے، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، تحزنون تم غمگین. ونادا اور پکارا جائے گا اصحاب الناری دوزخ والوں کو، اصحاب الجنتی اب دوزخ والے پکار رہے ہیں جنت والوں کو، ان یہ کہ افیزو فیض کرو، دو ہمیں، ای علینا اوپر ہمارے، من الماء پانی، او مما رزقکم اللہ یا دو ہم کو کچھ رزق اللہ کا دیا ہوا. یعنی دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں بھی پانی دو جو تمہارے پاس ہے، اور وہ رزق جو تم کھاتے ہو وہ ہمیں بھی دو. قالو کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہا حرام کر دیا اس کو، علی الکافرین اوپر کافروں کے. یعنی جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ جنت والوں کی جو جنت والے لوگ جو فائدے اٹھا رہے ہوں گے، جو مزے لے رہے ہوں گے، اس سے بالکل محروم ہوں گے. الذین اتخذوا، اور ان کے محروم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ آگے بتاتا ہے کہ الذین اتخذوا وہ جو بناتے ہیں دینہم اپنے دین کو، لہوا و لعبا کھیل اور تماشا، وغرتہم اور دھوکے میں پڑے ہیں، ہم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فالیوم آج پس آج کے دن، ننساہم ہم بھلا دیں گے ان سب کو، کما جیسا کہ نسو بھلایا لقاء ملاقات کو، یومہم اس دن کی، وہ ان سب نے، ہاذا یہ یعنی آج کے دن ان کی ملاقات نہیں ہوگی، ان سے وہ ان سب کو بھلا دیا جائے گا، اللہ ان سب کو بھول جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ لوگ اللہ کو بھولے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد سے کبھی غافل نہ کرنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی. کتنے پیارے ہمارے نبی پاک ہیں کہ ہمیں اتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں لمحہ لمحہ میں یاد کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو یاد رکھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وما اور نہیں، کانو تھے، بآیاتنا ہماری آیات سے، یجحدون وہ انکار کرنے والے. وما کانو اور نہیں تھے وہ، بآیاتنا ہماری آیات سے، یجحدون انکار کرنے والے. یعنی وہ جو لوگ تھے نا وہ ہماری آیات سے انکار کرتے تھے. اصل میں وما کا مطلب جو ہوتا ہے، ماں کا مطلب نہیں بھی ہے، جو بھی ہے، اور تھے بھی ہے. اور وما اور جو، کانو تھے، بآیاتنا ہماری آیات سے، یجحدون انکار کرنے والی. وَلَقَدْ البتہ جب جئناہم دی ہم نے ان سب کو، بکتاب ساتھ کتاب، فصلناہ بیان تفصیل سے بیان کیا اس کو، علی اوپر، علم سے، ہدن ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم واسطے اس قوم کے لیے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ جو کتاب ہم نے دی ہے ان کو، تو اس میں علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ قوم ایمان لانے والوں کی. حل کیا، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الا مگر، تأویلہ انجام یا تعویل، یوم جس دن، یاتی وہ آئی، تأویلہ اپنے انجام کے ساتھ، یقول الذین وہ کہتے ہیں وہ جو، نسو بھول گئے اس کو، من قبل سے پہلے، قد البتہ، جاءت آئے، رسول ربنا رب ہمارے کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، فہل پس کیا، لنا واسطے ہمارے، من سے، سلطان من سے، شفاء کوئی سفارش ہے، فیشفعوا پس وہ سفارش، لنا واسطے ہمارے، او یا نرد ہم لوٹائے جائے، فنعمل پس ہم عمل کریں، غیر الذی سوائے وہ جو، کنہ تھے ہم نعمل کرتے، قد البتہ، خسروا خسارہ پایا، انفسہم اپنی جانوں سے، وضل اور گمراہ ہوئے، انہم ان سب سے، ما جو، کانو تھے، یفترون وہ کرتے. انا بے شک، ربکم اللہ الذی رب تمہارا، اللہ وہ جو، خلق السماواتی جس نے کیا پیدا کیا، آسمان پیدا کیے، والارض زمین پیدا کی، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر متوجہ ہوا، علی العرش عرش پر، یغشی اللیل النہار
یغشی اللیل النہارا، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، یطلبہ وہ تلاش کرتے اس میں، حسیسن پیچھا کرتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور تارے، مسخرات تابع ہیں، بامرہ اس کے حکم کے، اللہ جان لو، لہ الخلق اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، والامر اور اسی کا ہے حکم، یعنی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی کا حکم ہر طرف چلنا ہے۔ تبارک اللہ، بہت بابرکت ذات ہے اللہ، رب العالمین رب ہے سارے جہان کا، ادعو پکارو، ربکم رب تمہارے کو، تضرعا گڑگڑاتے ہوئے، وخفیہ اور ڈرتے ہوئے، انہو بے شک اس کو، لا نہیں، یحبو وہ پسند کرتا، المعتدین وہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو، ولا اور نہیں، تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحیہ اس میں اس کی اصلاح کے بعد، ودعوہ اور اس پکارو اس کو، خوفا و طمعا خوف سے یعنی امید سے اور ڈر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے پکارا کرو، اور ہر بات اللہ سے مانگا کرو، ہر چیز یعنی اعلانیہ بھی اور چھپ کے بھی صرف اللہ ہی سے مانگو، ان بے شک رحمت اللہ رحمت ہے اللہ کی، قریب نزدیک، من المحسنین احسان کرنے والوں کے لیے، وہو الذی اور وہی ہے وہ جو، یرسل الریاح وہ بھیجتا ہے ہوائیں، بشرم خوشخبری ساتھ، بینا درمیان، یدیہ جو تمہارے سامنے، رحمت ہی اس کی رحمت کے ساتھ، یعنی حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت بھاری ہو جاتے صحابن اقلت بھاری ہو جاتے صحابن بادل، ثقالن بوجھ سے، سقناہو پلاتے ہیں ہم اس کو، لبلدن اس سے شہر کو، میتن جو مردہ ہے، فانزلنا پس نازل کیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، بہل ماء ساتھ اس کے پانی، فاخرجنا پس ہم نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل، کذالک اسی طرح، نخرج الموتى ہم نکالیں گے مردہ کو، لعلکم شاید کہ تم تذکرون تم یاد کرو، والبلد الطیب اور زمین وہ جو پاکیزہ ہے، یخرج وہ نکالتی ہے، نباتات اس کے، باذن ساتھ حکم کے، رب بھی اس کے رب کے، یعنی برکت والے پانی سے مردہ زمین سے بھی پھل نکلتے ہیں، والذی اور وہ جو، خبث ناکارہ ہے زمین، لا یخرجو نہیں وہ نکالتی، الا مگر نکیرہ، نکیرہ کہتے ہیں ناکارہ کو، کذالک اسی طرح، نصرف الآیات ہم بیان کرتے ہیں، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، نصرف الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم واسطے اس قوم کی، یشکرون وہ شکر ادا کرے، لقد البتہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومی اس کی قوم کی طرف، فقال پس کہا، یا قومی اعبدوا اللہ اے قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں واسطے تمہارے کوئی معبود دوسرا، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم اوپر تمہارے، عذاب کے، یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کے، قال الملأ کہنے لگے سردار، اب اس لفظ کو ملاؤ نہیں پڑھنا، ملاؤ جلدی پڑھنا ہے کیونکہ یہاں فتح اور ضمہ ہے، اور لیکن یہ ملاؤ سرداروں کو کہتے ہیں، اور ملاؤ کا مطلب ہی جو ہے نا، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے حرکت کو جلدی پڑھنا ہے، اس پہ دیریں نہیں لگانی، تو قال الملاؤ کہنے لگے سردار، من قومہ اس کی قوم کے، انا بے شک، لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، قالا کہنے لگے نوح علیہ السلام، یا قوم اے میرے قوم، لیس بی ضلالۃ نہیں ہے واسطے میرے گمراہی، ولکنی اور لیکن میں، رسول بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، من رب العالمین رب عالمین کی طرف سے، یعنی سارے جہان کے رب کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، ابلغکم میں تم کو پہنچاتا ہوں، رسالاتی پیغام، ربی میرے رب کا، وانصح اور میں خیر کا ہوں، لکم واسطے تمہارے، اب یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ نے مجھے یہ سکھایا ہے، ما لا تعلمون اور میں پہلے نہیں جانتا تھا، جو اللہ نے مجھے سکھایا وہ اللہ ہی سکھا سکتا ہے، اوا عجبتم کیا تم کو عجب لگتا ہے، ان یہ کہ جاءکم آئے تمہارے پاس، ذکر ایک نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، الی رجل اوپر ایک مرد کے، منکم جو تم میں سے، لیونذرکم تاکہ تم کو ڈرائے وہ، وَلِتَتَّقُوا اور چاہیے کہ ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ اور چاہیے کہ شاید کہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے، فَكَذَّبُوا پس نوح علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ ہم قصہ پڑھیں تو فَكَذَّبُوا پس جھٹلایا ان کی قوم نے اس کو،
فکذبوہ پس جھٹلایا اس کو، فانجیناہ پس نجات دی ہم نے اس کو یعنی نوح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، والذین اور وہ جو معہ ان کے ساتھ فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا الذین اور ہم نے غرق کر دیا وہ جو کذبوا جھٹلاتے تھے بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، انہم بے شک وہ سب کانو تھے قوما قوم امین اندھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اب ہم نے ایک قوم کا قصہ پڑھ لیا یعنی قوم نوح کا قصہ پڑھ لیا، اب ہم دوسری قوم کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور طرف عاد کے یعنی قوم عاد کے، اور عاد کا مطلب ہوتا ہے قیمتی چیز، نایاب چیز، یہ عاد کا مطلب ہے۔ اخاہم بھائی ان کے ہود علیہ السلام کو بھیجا، قالا کہنے لگے یعنی حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں واسطے تمہارے معبود کوئی دوسرا، افلا تتقون کیا پس نہیں تم ڈرتے۔ دیکھیں ابھی ہم نے یہی بات حضرت نوح علیہ السلام جب کہا تھا کہ ما لکم من الہ غیرہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب یہی بات ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے سے سنی ان کے قصے میں کہ ما لکم من الہ غیرہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پتہ چلا کہ شریعت ایک ہی چلی آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون کیا پس نہیں تم ڈرتے۔ قال الملأ کہنے لگے سردار، ملأ الذین وہ جو کفروا کافر تھے، من سے قومی اس کی قوم کی، انا بے شک لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فی صفاحت بے وقوفی میں، و انا اور بے شک لنظنک البتہ ہم خیال کرتے ہیں تیرے لیے من الکاذبین کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹوں میں سے۔ قالا کہنے لگے یا قومی اے میری قوم، یعنی اب حضرت ہود علیہ السلام فرما رہی اپنی قوم سے، لیسا نہیں ہے بی میرے لیے صفاحت کوئی بے وقوفی، ولیکنی اور بے شک میں رسول من رب العالمین رسول ہوں رب عالمین کی طرف سے۔ وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی وہی بات ہمیں یہاں نظر آئی حضرت ہود علیہ السلام کی اس میں، اور یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ابلغکم میرا کام ہے تم کو پہنچا دینا، رسالاتی سات پیغام کو، ربی جو میرے رب کا ہے، وانا اور میں لکم واسطے تمہارے ناصح نصیحت کرنے والا ہوں، امین اور میں امانت دار بھی ہوں۔ عجیب تم کیا اور عجب لگتا ہے تم کو، ان یہ کہ جاءکم آئے تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اللہ اوپر رجل مرد کے، منکم تم میں سے، لیونذرکم تاکہ ڈرائے تم کو، وذکروا اور یاد کرو، اذ جب جعلکم بنایا تم کو، خلفاء جانشین یا خلیفہ، من بعد قوم نوح بعد قوم نوح کے، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد جو دوسری قوم بڑی آئی تھی اس کا نام تھا وہ تھی عاد قوم۔ نوحم وزادکم اور زیادہ کیا تمہارے لیے، فی الخلقی جسامت کے اعتبار سے، بس تو طاقتور بھی تھے، فذکروا پس یاد کرو، اللہ کے احسانات کو، لعلکم شاید کہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ اب قوم عاد جو تھی نا وہ ان کی وجہ شہرت کیا تھی کہ وہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے، پہلی بات بڑے بڑے قد و قامت والے تھے یعنی اونچے قد والے تھے، دوسری بات اچھا رہن سہن تھا ان کا، بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن وہ اپنے طاقت کے نشے میں گمراہی کی طرف چلے گئے۔ قالو کہنے لگے حضرت ہود علیہ السلام کے لوگ کیا کہنے لگے، اجئتنا کیا تو آیا ہمارے پاس، لنعبد اللہ یہ کہ ہم بندگی کریں اللہ کی۔ اب جب انسان جو ہے نا زیادہ امیر ہو جاتا ہے، زیادہ اس کو سہولتیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ سے بیگانہ ہوتا ہے، تو دیکھیں ایسی ہی بیگانگی حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم عاد جو ہے یہ کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے، کیا تو اس لیے آئے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، وحدہ جو ایک ہے، ونذر اور چھوڑ دے، ما کانا جو تھے، یعبد وہ بندگی کرتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، فاتنا پس لیا، بما ساتھ جو تعیدنا تو وعدہ کرتا ہے ہم کو، یا جس کی چیز تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان یہ کہ انتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے۔ قالا کہا، قد البتہ وقع پڑ چکی علیکم اوپر تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن پھٹکار، و غضب اور اس کا غصہ،
اس کا عذاب۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان ناموں میں، سمیتموہا، جو تم نے رکھے ہیں، یعنی وہ نام جو تم رکھتے ہو اپنے بتوں کا، تم و آباؤکم، اور تمہارے باپ، ما نزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے، بہا، اس کے ساتھ، من سلطان، کوئی دلیل، یعنی یہ جو تم پتھر کی مورتیوں کے نام رکھتے رہتے ہو اور پھر تمہارے باپوں نے بھی اسی طرح نام رکھے، تو اس کی تو کوئی دلیل اللہ نے نہیں دی۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں۔ فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو، یعنی ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو، والذین، اور وہ جو معه ان کے ساتھ تھے، برحمت، ساتھ اپنی رحمت کے، منا، اپنے پاس سے، وقطعنا، اور کاٹ دیا ہم نے، دابر الذین، جڑ وہ جو، کذبوا، جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وما، اور نہیں، کانو، تھے، مؤمنین، وہ ایمان لانے والے، وإلی ثمود، اور طرف سمود کے، اخاہم، بھائی ان کا، صالح کو بھیجا۔ پہلے ہم نے حضرت نوح کا قصہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے حضرت ہود کا قصہ پڑھا، اب ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہود علیہ السلام آئے تھے عاد پر، اور یہ جو صالح علیہ السلام ہے یہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، تیسری بڑی قوم۔ قالا، کہنے لگے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں واسطے تمہارے معبود اس کے سوا کوئی دوسرا، قد البتہ جاءتکم، آئی تمہارے پاس، بینۃ، کھلی نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ، فرمائش کی تھی انہوں نے کہ ایک اونٹنی اس پہاڑ سے زندہ آئے، تو حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ایک کھلی نشانی آئی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم، واسطے تمہارے، آیت، النشانی، فذروہا، پس چھوڑ دو اس کو، تاکل، تاکہ کھائے، فی الارض، زمین میں سے، ولا، اور نہیں، تمسوہا، تم چھونا اس کو، بسوء، برائی کے غرض سے، فیاخذکم، پس آپ پکڑے گا تم کو، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ واذکروا، یاد کرو، اذ، جب جعلکم، بنایا تم کو، خلفاء، جانشین، من بعد عاد، سے بعد عاد کے، وبوأکم، اور جگہ دی تم کو، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، بہت سہولت کے ساتھ، قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، محلات، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو اور اس کے اندر گھر بناتے ہو، فاذکروا، اور بس یاد کرو، آلاء اللہ، احسان اللہ کا، ولا تعثوا، اور مت تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومی، اس کی قوم میں سے تھے، للذین استضعفوا، واسطے وہ جو کمزور تھے، لمن آمن منہم، واسطے جو ایمان لائے ان سب پر، اتعلمون، کیا تم سکھاتے ہو، انا، یہ کہ، صالح، مرسل، بھیجے ہوئے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، یعنی کیا تم ہمیں بتاتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ قالو، کہنے لگے وہ، اب یہاں جو ہمارے پاس آیا نا کہ تکبر کرنے والے اور نستضعف، یعنی کمزور لوگ، وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اب جو تکبر کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لانے والے، ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا واقعی صالح علیہ السلام جو ہے وہ بھیجے ہوئے اللہ کے؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ قالو، کہنے لگے وہ، انا، بے شک، بما، ساتھ جو، ارسلا، بھیجا، بھی، اس کے ساتھ، مؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ جو تکبر کرتے تھے، انا، بے شک، بالذی، ساتھ جو، آمنتم، ایمان لائے تم، بھی، اس کے ساتھ، کافرون، کافر ہیں۔ فعقروا الناقۃ، پس مار ڈالا انہوں نے اونٹنی کو، وعتوا، اور نافرمانی کی، عن امر ربہم، اور سے حکم اس کے رب کے، وقالوا، اور کہنے لگے، یا صالح ائتنا، اور کہنے لگے صالح علیہ السلام سے، لے آ ہمارے پاس، بما، ساتھ جو، تعیدنا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان، یہ کہ، کنت، ہے تو، من المرسلین، بھیجے ہوئے میں سے۔ یعنی دیکھیں کتنی، آپ اس چیز کو اب دیکھیں، ہم نوٹ کر رہے ہیں نا کہ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ لیا عذاب، پھر ہم نے دیکھا کہ ہود علیہ السلام کی قوم سے بھی اسی طرح کہا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم سے بھی اسی طرح کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے۔ فاخذتہم الرجفۃ، پس پکڑ لیا ان سب کو ایک چنگھاڑ نے، ایک جھٹکے نے۔ رجفہ اصل میں کہتے ہیں کڑک کو، چمک کو، بجلی کو،
تو یہ ہے بے چینی کے ساتھ سے جو زلزلہ آتا ہے، ایک دم سے جھٹکا آتا ہے نا زلزلے کا، بالکل اسی کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے ہلا دیا. فَأَصْبَحُوا، پس پڑے رہ گئے فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے. فتولا، پس پھر آئے، من عنہم، ان سے، وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد، البتہ، جب، ابلغتکم، پہنچایا تم کو میں نے، رسالتہ، پیغام وہ جو ربی، میرے رب کا ہے، ونصحت، اور نصیحت کی میں نے، لکم، واسطے تم سے، ولکن، اور لیکن نہیں، تحبون الناصحین، تم پسند کرنے والے خیر خواہی کو. اب ہم اگلی قوم کا قصہ پڑھتے ہیں. پہلے ہم نے نوح پڑھا، پھر ہم نے ہود پڑھے، اب پھر اس کے بعد صالح پڑھے، اب ہم پڑھ رہے ہیں لوط علیہ السلام کا قصہ. ولوطن، اور قوم لوط، اذ، جب، قالا، کہا، لقومی، واسطے اس کی قوم نے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے ساتھ، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں گزری اس سے پہلے کسی ایک پر سارے جہان میں، انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، البتہ آتے ہو مرد، شہوتاً، خواہش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کے سوا، یعنی مرد مردوں سے شہوت کرتے تھے. بلکہ انتم ہو تم، قوم مسرفون، حد سے گزرنے والی، وما، اور نہیں کھانا ہے جواب قومی، جواب اس کی قوم کے پاس، الا، مگر، قال، ان، یہ کہ، قالو، کہنے لگے وہ، اخرجوہم، نکالو ان سب کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، بے شک وہ سب، اناسن، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ وہ لوگ ہیں، یتطہرون، جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں. فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو، واہلہ، اور اس کے اہل و عیال کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں. کیوں؟ کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. وامطرنا، اور برسایا ہم نے، علیہم مطورا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش. فانظر، پس دیکھو، کیف، کیسے، کانا ہے، عاقبۃ، انجام، المجرمین، مجرموں کا. وإلی مدین اخاہم شعیبا، اور طرف مدین کے بھائی بھیجا ان کا، شعیب علیہ السلام. قالا، کہنے لگے، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں واسطے تمہارے، من الہ غیرک، معبود کوئی دوسرا، قد، البتہ، جاءتکم، آئی تمہارے پاس، بینۃ، نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا، پس پورا کرو، فاوفوا الکیل، پس پورا کرو ناپ، والمیزانہ، اور تول، ولا تبخسوا الناس، اور مت گھٹاؤ لوگوں سے، اشیاءہم، چیزیں ان سب کی، ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، بعد اصلاحها، بعد اس کی اصلاح کے. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، یہ کہ ہو تم مومن، ایمان لانے والے. یعنی ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، نہیں، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری تھی وہ کیا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو اور پھر جب لوگوں کو کوئی مال دیتے تھے نا تو وہ گھٹا کے دیتے تھے، اور جب واپس لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے. تو اس طرح یہ زمین میں فساد ہی ہو گیا نا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ایک منٹ، ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام، یعنی ہم پانچویں قوم کا قصہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو ان چیزوں سے روکا تھا. ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، بکل، ساتھ ہر، صراط، راستے کے، تعیدون، تم ڈراؤ، وتصدون، اور تم روکو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن، وہ جو ایمان لائے، بھی، اس کے ساتھ، وتبغون، اور تم تلاش کرتے ہو اس کو، عوجا، اس میں ٹیڑھ. یعنی جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، وہ ان میں جو ہے نا ہمیشہ ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسا موضوع ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو پھیر لیں. بس کرو، اور یاد کرو، جب تم تھے تم قلیلاً، تھوڑے، فکثرکم، پس زیادہ کیا تم کو، وانظروا، اور یاد کرو، کیف، کیوں کر، کانا ہے، عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا. وان، اور یہ کہ کانا ہے، طائفۃ، جماعت، منکم، تم میں سے، آمنوا، ایمان لاتی، بالذی، ساتھ وہ جو، ارسلتو، بھیجا کیا ہوں، بھی، اس کے ساتھ، وطائفۃ، اور ایک جماعت، لم، نہیں، یؤمنوا، وہ ایمان لاتے، فاصبروا، پس صبر کرو، حتی، یہاں تک کہ، یحکم اللہ، وہ حکم کرے اللہ، شیء، بیننا، درمیان ہمارے، وہو خیر الحاکمین، اور وہی ہے بہتر
فیصلہ کرنے والا. قال الملأ کہنے لگے سردار, ملأ الذین وہ جو نستکبروا وہ تکبر کرتے تھے, قال الملأ الذین استکبروا کہنے لگے سردار وہ جو تکبر کرتے تھے, من قومہ اس کی قوم سے, لنخرجنک البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھ کو, یا شعیب اے شعیب, والذین اور وہ جو معه آمنوا ایمان لائے, معک آپ تیرے ساتھ, من قریتنا بستی میں سے, او لتعودن یا تم لوٹ آؤ, فی ملتنا ہماری دین کی طرف, یعنی گمراہی کا جو دین ان کے قوم میں پایا جاتا تھا, یعنی گمراہ کرتے تھے وہ, اور وہ ایک اللہ کی بات نہیں کرتے تھے. وہ قوم والے کہہ رہے ہیں, قوم کے سردار کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی طرف لوٹ آئے. کالا کہا, اولو کیا اور نہیں, کننا ہم کارہین بیزار ہو چکے ہیں, قد افترینا البتہ بہتان باندھا ہم نے, علی اللہ اللہ پر, کذباً جھوٹا, ان یہ کہ عدنا ہم لوٹ آئیں, فی ملتکم تمہارے دین کی طرف, بعد اس جب نجیناکم اللہ ہم نجات دیتے ہیں اللہ, منہا اس سے, ہم تم کو نجات دیتا ہے, یعنی اللہ تم کو نجات دیتا ہے اس سے. مما اور نہیں, یکونو ہے لنا واسطے ہمارے, ان یہ کہ نعودو ہم یہ کہ ہم زیادتی کریں, فیہا اس میں, اللہ مگر, ان یہ کہ ان یشاء اللہ یہ کہ وہ چاہے اللہ تعالیٰ, ربنا جو رب ہے ہمارا, وسع ربنا اور وسعت والا ہے رب ہمارا, کل شیء ہر چیز پر, علم والا ہے, اور اللہ اللہ ہی پر توکلنا ہم نے توکل کیا, ربنا افتح اے رب ہمارے کھول دے, بیننا ہمارے درمیان, و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان, بالحق حق کے ساتھ, وانت اور تو ہی ہے, خیر الفاتحین بہتر فیصلہ کرنے والا. وقال الملأ الذین کفروا اور کہنے لگے سردار وہ جو کافر ہے, من قومی اس کی قوم سے, لئن اتبعت البتہ تم پیروی کرو گے, شعیباً شعیب کی, انکم بے شک تم اذا لخاسرون البتہ خسارے میں ہو. فاخذتهم الرجفة پس پکڑ لیا ان سب کو ایک زلزلے نے, فاصبحوا پس پڑے رہ گئے, فی دارہم جاثمین اپنے گھروں میں اوندھے. الذین وہ جو کذبوا جھٹلایا, شعیباً شعیب کو, کألم گویا کہ نہیں, یغنوا وہ رہے, فیہا اس میں, الذین اور البتہ وہ, اور وہ جو, الذین وہ جو کذبوا جھٹلاتے ہیں شعیباً شعیب کو, کانو تھے, منہم الخاسرین وہ سب خسارہ پانے والے. فتولا پس پھر گئے, انہم ان سے, وکانا اور تھے, وقالا اور کہا, یا قوم یہ میرے قوم, لقد البتہ ابلغتکم پہنچایا تم کو, رسالاتی ربی میرے رب کی طرف سے پیغام, ونصحت اور نصیحت کی تو نے, لکم واسطے تمہارے, فکیف پس کیوں کر, آسا غم کھائیں, علا اوپر, قوم اس قوم کے, کافرین جو کافر ہے, وما اور نہیں, ارسلنا بھیجا ہم نے, فی قریۃ کسی بستی میں, من نبی نبی, الا مگر, اخذنا پکڑا ہم نے, اہلہا اس کے رہنے والوں کو, بالبأساء تنگی سے, والضراء اور سختی سے, لعلہم شاید کہ وہ سب یتضرعون گڑ گڑائیں, ثم پھر بدل دیا ہم نے, مکانن جگہ کو, سیئۃ الحسنتی برائی کی جگہ کو بھلائی سے, حتیٰ یہاں تک کہ عفو پھلے پھولے نافرمانی, و اذا اور جب, حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ جو ہے, ایک منٹ, ثم پھر بدل دیا ہم نے, مکان سیئتی مکان برائی کا, سیئت الحسنتی اچھے سے, حتیٰ یہاں تک کہ عفو معاف کیا ہم نے, یعنی معاف کیا یا پھلے پھولے, تو معاف کرنا زیادہ, درگزر کرنا یہ زیادہ یہاں قوی لگتا ہے. وقالوا اور کہتے ہیں, قد البتہ مسا چھوا ہے, آباءنا الضراء ہمارے باپوں کو تکلیف نے, والسراء اور خوشی نے, فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے ان کو, بغتۃ اچانک, وہم اور وہ سب, لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے, ولو اور اگر, انا یہ کہ, اہل القریٰ بستی کے رہنے والے, آمنوا ایمان لاتے, واتقوا اور ڈرتے, لفتحنا البتہ کھول دیا ہم نے, علیہم ان پر, برکات من السماء برکتیں آسمان کی, والارض اور زمین کی, ولیکن اور لیکن, کذبوا جھٹلایا انہوں نے, فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے ان سب کو, بما بوجہ جو, کانو تھے, یکسبون وہ کرتے, افا امینہ کیا پس بے خوف ہو گئے, اہل القریٰ اہل قریٰ, یہ کہ یأتیہم یہ کہ وہ آئے ان سب کے پاس, باسنا عذاب, بیاتن رات میں, وہم اور وہ سب, نائمون
اور وہ سب اس وقت سوئے ہوئے ہوں. اوا امینا کیا اور ایمان لائے کل اہل القرآ بستی کے رہنے والے، ان یہ کہ یاتیہم وہ آئے ان سب کے بعد باسنا عذاب جو ہم دن چڑھے، وہم اور وہ سب یلعبون کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہوں. اف امینو کیا وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ کی تدبیر سے، فلا پس نہیں یامنا وہ آئے مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، الا مگر قوم الخاسرون قوم ہے وہ خسارہ پانے والی. اولم کیا اور نہیں یہدی وہ ہدایت پاتے للذین وہ جو یرثون الارض وہ وارث ہیں زمین کے، من بعد سے بعد اہلیہ اس کے رہنے والے، ان لو یہ کہ نہیں نشاء ہم چاہیں گے اصبناہم کے پکڑ لے ہم کو بذنوبہم ساتھ ان سب کے گناہ کے، ونتبعوا اور مہر لگا دی علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، فہم پس وہ سب لا نہیں یسمعون وہ سنتے. تلک القری یہ ہے بستی، نقص علیک بیان کیا ہم نے اوپر آپ کے، من انبائها خبروں کے ذریعے سے. اب یہاں ہمیں کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی امی عالم الغیب نہیں ہیں. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو وہ خود بتا رہے ہوتے نا کہ یہاں قومیں یہ قوم ایسی تھی اور اس پہ اس طرح عذاب آئے، پھر اس طرح انہوں نے سب کی نافرمانی کی، یا اس طرح انہوں نے جو ہے اپنی نافرمانی میں آگے بڑھے تھے. اولم کیا اور نہیں یہدی وہ ظاہر کرتا ہے للذین واسطے وہ جو یریثون الارض وارث بنائے جن کو زمین میں، من بعدها بعد اس کے اہلیہ اس کے اہل کو، اللہ یہ کہ اگر نشاء ہم چاہتے اصبناہم پکڑ لیتے ہم ان کو بذنوبہم ساتھ ان کے گناہ کے، ونتبع اور ہم مہر لگا دے علی قلوبہم اوپر ان کی دلوں پر، فہم پس وہ سب لا نہیں یسمعون وہ سنتے. تلک القری یہ بستی ہے، نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، من انباء خبریں، وَلَقَدْ اور البتہ جب جاءتہم آئے ان سب کے پاس رسولہم رسول ان سب کے بالبینات روشن دلیلیں لے کے، فما پس نہیں کانو تھے لیؤمنوا وہ ایمان لانے والے، بما ساتھ جو کذبوا جھٹلایا، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح یطبع اللہ وہ مہر لگاتا ہے اللہ، علی قلوب الکافرین اوپر دلوں کے کافروں کے. وما اور نہیں وجدنا پایا ہم نے اکثر ان سب میں سے، من عہد پر، وَإِن وجدنا اور یہ کہ پایا ہم نے اکثر ان سب کو، لفاسقین البتہ وہ سب فاسق تھے. ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم ان سب کے بعد، موسیٰ کو بھی آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون طرف فرعون کے، وملئہ اور اس کے سرداروں کے، فظلموا پس ظلم کیا انہوں نے، بہا اس کے ساتھ، فانظر پس دیکھو، کیف کیسے، کانا ہے عاقبت انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا. وقالا اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں رسول من رب العالمین رسول ہوں بھیجا ہوا ہوں رب عالمین کی طرف سے، حقیق قائم ہوں، علا اوپر، اللہ یہ کہ نہیں، اقولا میں بیان کروں، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق کے ساتھ. قد البتہ جئتکم آئے تمہارے پاس، ببینۃ سات نشانیوں کو، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کون سی نشانیاں لے کر آئے تھے؟ ید بیضا اور عصا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا ان کا ہاتھ چمکتا تھا نا، وہ اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے تھے اور پھر نکالتے تھے، وہ چمکتا ہوتا تھا، اور دوسرا ان کے پاس ایک عصا تھا. یہ دونوں نشانیاں تھی. ربکم رب تمہارے کی طرف سے، فارسل پس بھیجا، معیہ ساتھ اس کو، بنی اسرائیل کی طرف. قال کہا، ایک سیکنڈ، فارسل پس بھیجا، معیہ ساتھ میرے، بنی اسرائیل کی طرف. قالا کہا، ان یہ کہ کنتا ہے تو جیتا لے آیا، بآیت سات نشانی، فاتی پس لے آؤ، بہا اس کے ساتھ، ان یہ کہ کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے. فالقا پس ڈالا، عصا اس کی کو، فاذا پس جب ہیا وہ، ثعبان مبین بہت بڑا اژدہا بن گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ہے. ونزع اور نکالا، یدہ ہاتھ اپنا، فاذا پس جب ہیا وہ، بیضاء للناظرین چمکتا ہوا سفید روشن نکلا دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ کہا سرداروں نے، من قومی اس کی قوم نے فرعون جو فرعون کی تھی، ان بے شک ھذا یہ، لساحر علیم جادو ہے البتہ واضح کھلا. یریدو وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم یہ کہ وہ نکالے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے. فماذا تعمرون پس کیا ہے جو تم حکم کرتے ہو. قالو کہنے لگے، ارجعوا
ارجح بھیجو و اخاہو نہیں قالو کہنے لگے ارجح مہلت دو و اخاہو اس کو اور اس کے بھائی کو، ارجح مہلت دو اس کو و اخاہو اور اس کے بھائی کو، و ارسل اور بھیجو الی المدائنی طرف شہروں میں حاشرین جمع کر کے لے کے آئے، یاتو کا وہ آئے تیرے پاس بکل ہر ایک ساحرین جادوگر علیم جاننے والا، وجاء السحرۃ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو کہنے لگے ان بے شک لنا واسطے ہمارے اجرن البتہ اجر ہے، ان یہ کہ کننا ہم ہوں نحن ہم ہی نحن الغالبون ہم اگر غالب آئیں، یعنی جادوگر آگے کہنے لگے کہ ہمارے لیے کیا بدلہ ہے، کون سا انعام رکھا ہے اگر ہم ان کے اوپر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کے اوپر ہم غالب آ گئے۔ قالا کہنے لگا ہاں، یعنی فرعون کہنے لگا ہاں، نعم تمہارے لیے انعام ہے، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لمن المقربین البتہ ہو جاؤ گے میرے مقرب بندوں میں سے۔ قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ اما یا جو تو ان یہ کہ تلقیا تو ڈالے، و اما یا ان نکون یہ کہ ہم ڈالے، نحن الخالقین ہم نہیں، و اما اور جو ان یہ کہ نکونا ہم ہو جائیں، نحن الملقین ملاقات کرنے والے، یعنی یا تو ڈالے یا پھر ہم ڈالے اپنا جادو۔ قال القو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ڈالو، فلما پس البتہ جب القو ڈالا گیا، سحرو جادو اعین الناس لوگوں کے سامنے، واسترہبوہم اور انہیں ڈرایا، وجاؤ اور آئے ان کے پاس بسحر عظیم اپنے بڑے بڑے جادو لے کر، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے اِلیٰ طرف موسیٰ کے ان یہ کہ القی ڈال عصا کا اپنا عصا جو تیرے پاس عصا ہے اس کو تو زمین پر پھینک، فَإِذَا پس جب ہیا وہ تلقف نگلنے لگا ما یأفکون جو جادوگروں نے اپنا جادو پھینک کے وہاں پھینکا ہوا تھا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس واقع ہو گیا حق اور جو باطل تھا، یعنی حق اور باطل دونوں واضح ہو گئے، ما کانو جو تھے یعملون وہ کرتے، یعنی جادو کو اثر کرنے والی آیت اب شروع ہو گئی۔ پہلی آیت ہم نے پڑھی فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا پس غالب آئے، ہنالک اسی جگہ پر، وانقلبوا اور پھر آئے، صاغرین ذلیل ہو کر۔ یعنی آیت نمبر 118 اور 119 جو ہے نا وہ جادو کے اثر کو زائل کرنے والی آیات ہیں، یعنی جس کو لگے کہ ہم پہ جادو ہوا ہے تو وہ یہ آیات پڑھ سکتا ہے۔ وَأُلْقِيَ اور گر پڑے السَّحَرَةُ جادوگر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، قالو کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین جو رب پر جو سارے جہان کا ہے، رب موسیٰ و ہارون اور وہ رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قال فرعون کہا فرعون نے تم ایمان لائے بھی اس کے ساتھ قبل اس کے ان یہ کہ آزنا میں اجازت دیتا لکم واسطے تم کو، ان بے شک حاضا یہ لمکر البتہ چال ہے، مکر تمہو اور چال کی اس نے تمہارے ساتھ فی المدینتی شہر میں، لتخرجوا تاکہ تم کو نکالے منہا اس سے، اہلہا اس کے اہل و عیال، فسوف پس ضرور تعلمون تم جان جاؤ گے، لأقطعن اب فرعون نے نا اپنی سزا سنائی، اس نے دیکھا کہ جادوگر تو سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جیسے عصا گرا اور اس نے ان کا تمام جادو جو انہوں نے اپنے ڈالے ہوئے تھے ان سب کو نگلنا شروع کیا، تو فوراً انہوں نے جو ہے نا وہ ایمان لے آئے۔ تو اب فرعون کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا، اس نے کہا یہ تو ایک بہت بڑی چال ہے اور تم اس کی چال میں پھنس گئے اس شہر میں تاکہ وہ تم کو نکالے یہاں سے اور تمہارے اہل و عیال کو، یہ تمہیں ضرور یہ بات تمہیں پتہ چل جائے گی۔ اب اس کے بعد فرعون نے کہا کہ میری یہ بات بھی نہیں چلی، تو فرعون نے ایک سزا دینی چاہیے۔ سزا کیا دی اس نے؟ فرعون کیا کہتا ہے لأقطعن البتہ میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف خلاف سے تھے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹ دے گا، یا اگر بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں کاٹ دے گا۔ ثم پھر لأصلیبنکم پھر میں تم کو چڑھاؤں گا، سولی اجمعین سارے کے ساروں کو،
اور فرعون جو کیا سولی چڑھانا کیا تھا کہ وہ انسانوں کو نا چومیختہ کرتا تھا، یعنی جس شخص کو وہ سولی چڑھانا چاہتا تھا اس کو نا ایک تختے پر لٹاتا تھا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑتا تھا اور اس کے بعد انہیں سزا دیتا تھا۔ قالو، اچھا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو میں سولی چڑھا دوں گا۔ قالو، کہنے لگے جادوگر، انا بے شک الی طرف ربنا، ہم رب ہمارے کے منقلبون، ہم کو لوٹ کر جانا ہے، ولا اور نہیں، تنقم انتقام، منا ہم سے، الا مگر، ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے، بآیاتی سات نشانے کو، ربنا رب تمہارے، رب ہمارے کی، لما البتہ جو، جاءتنا آئے ہمارے پاس۔ اب معاملات نے دعا کرنی، یعنی معاملات ہمارے صحیح رہیں تو اس میں دعا کرنی، کیسے دعا کرتے ہیں، آگے دعا آ رہی ہے سنیں۔ ربنا رب ہمارے، افرغ ڈال دے، علینا اوپر ہمارے، صبرم صبر کو، وتوفنا اور مار ہمیں، مسلمین مسلمان۔ کتنی خوبصورت جامع دعا ہے، قرآن پاک کتنی پیاری دعا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرم وتوفنا مسلمین، کہ ہمیں مسلمان مارنا، یعنی جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حالت میں کہ تو راضی ہو اور ہم ایمان کے ساتھ جائیں۔ وقال الملأ، وہ کہنے لگے سردار، من قومی، اس کی قوم کے، فرعون کے، اتذر، کیا تم چھوڑتے ہو موسیٰ وقومی اور اس کی قوم کو، لیفسدوا تاکہ وہ فساد کرے، فی الارض زمین میں، ویذرک اور وہ چھوڑ دے تجھ کو، وآلہتک اور تیرے معبودوں کو، یعنی جو تم نے معبود کھڑے ہوئے ان کو بھی تم چھوڑو گے۔ قالا کہا، سنقتل ضرور ہم قتل کریں گے، ابناءہم ان کے سب بیٹوں کو، ونستحیی اور ہم زندہ رکھیں گے، نساءہم ان کی عورتوں کے، یعنی بنی اسرائیل کی ایک کڑا امتحان تھا کہ ان کے پیدا ہوئے بیٹوں کو تو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کی جو پیدا ہوئی بیٹیاں ہوتی تھیں نا تو وہ ان کو زندہ چھوڑتا تھا تاکہ وہ جو ہے نا فرعون اور آل فرعون کے کام کر سکے۔ اچھا، وَإِنَّ اور بے شک، فوقہم اوپر ان سب کے، قاہرون غالب ہیں۔ قالا کہا موسیٰ نے، لقومہ واسطے اس کی قوم کے، اپنی یعنی اپنی قوم سے کہا ہوتے ہیں، لقومہ استعینوا کہ تم مدد طلب کرو، باللہ اللہ کے، واصبروا اور صبر کرو، ان الارض بے شک زمین، للہ واسطے اللہ کے، یورثها وارث ہے وہ اس کا، من یشاء جس کو وہ چاہے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور عاقبت، للمتقین واسطے متقین کے لیے۔ قالو کہنے لگے، اوزینا جو ہم نے اذیتیں سہیں، یعنی جو انہوں نے ہم پہ اذیتیں دی، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تأتینا تو آیا ہمارے پاس، من بعد اور بعد اس کے، ما جئتنا جب تو چلا گیا یا تو واپس آیا، یعنی تو لے کر آیا اور پھر تیرے سامنے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ناشکری کے الفاظ دیکھیں، قوم کتنی بے صبری تھی، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے نا اور آگے دریا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ہم تو جو ہے نا یہاں بھی آ کے اذیت میں تھے، پہلے بھی اذیت میں تھے اور اب بھی اذیت میں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب انسان جو پر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو وہ ایک دم سے بے صبرا نہ ہو، کیونکہ بنی اسرائیل کی طبیعت میں شروع سے ناشکری اور بے صبری تھی، اور اس لیے ناشکری کے الفاظ اس میں آتے ہیں اور یہ بہت بے صبری قوم ہے۔ قالا کہا، عسیٰ این ممکن ہے، ربکم رب تمہارے، ان یہلک یہ کہ وہ ہلاک کرے، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم اور یہ کہ تم کو پھیلا دے، فی الارض زمین میں، فینظر اور پس چاہیے کہ وہ دیکھے، کیف کیسے، تعملون تم کرتے ہو، وَلَقَدْ اور البتہ جب اخذنا پکڑا ہم نے، آل فرعون کو، بالسنین سات قحط کے، یعنی کھانے پینے سے، کھانے پینے میں پکڑا، ونقص اور کمی کی، من الثمرات پھلوں میں، لعلہم شاید کہ وہ سب، یذکرون وہ سب نصیحت پائیں، فَإِذَا جب جاءتہم الحسنۃ آئی ان سب کے پاس بھلائی، قالو کہنے لگے، لنا واسطے ہمارے، حاضی یہ ہے، وَإِن تصبہم اور یہ کہ پہنچے ان سب کو، سیئۃ برائی، یطیروا نحوست بتاتے ہیں، بما ساتھ جو نہیں،
وَإِن تصِبْهُمْ اور یہ کہ تم کو پہنچے سیئۃ برائی یطیروا نحوست بتاتے ہیں بموسیٰ ساتھ موسیٰ کے ومن معہ اور جو اس کے ساتھ ہے الا جان لو انما بے شک جو طائرہم نحوست ہے ان سب کی عند اللہ اللہ کے پاس ولکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں وہ جانتے وقالوا اور کہنے لگے مہما کہنے لگے مگر مہما لا دے کچھ تاتینا تو لے آ بھی اس کے ساتھ من آیت نشانی سے لتسحرنا تاکہ جادو کرے بہا اس کے ساتھ فما پس نہیں نحنو ہم لکا واسطے تیرے بمؤمنین ایمان لانے والے فارسلنا پس بھیجا ہم نے علیہم الطوفانا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں نا وہ بتائے جا رہے ہیں. علیہم الطوفان طوفان ان کے اوپر بھیجے والجرادہ اور ٹڈیاں بھیجی والقمل اور گھن کے کیڑے جو کہ کھانے میں کیڑے لگ جاتے ہیں نا وہ انہیں گھن کے کیڑے کہتے ہیں والضفادع اور مینڈک والدم اور خون آیات نشانیاں مفصلات کھلی فاستکبروا پس انہوں نے ان سے تکبر کیا کانو تھے وکانو اور تھے قومن قوم مجرمین مجرم. ولما اور البتہ جو واقع ہوگی علیہم الرجس ان اوپر ان سب کے عذاب قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ استدع لنا دعا مانگ واسطے ہمارے ربکا رب تیرے سے بما ساتھ جو عہد کیا اندک پاس تیرے لئن البتہ کشفت دور کر دیا انا ہم سے ان الرجس ہم سے عذاب لنؤمنن البتہ ہم ایمان لے آئیں گے لکا واسطے تیرے ولنرسلن اور ہم ضرور بھیجیں گے معاک تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو. فلما پس البتہ جو اچھا یہ جو اوپر سارے عذابوں کا ذکر آیا نا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات تو اب یہ کیونکہ جو لوگ ظلم کر رہے تھے ان کے اوپر عذاب آ رہے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ تو اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہماری لیے آسانیاں کرے اور وہ عہد پورا کرے جو ہمارے لیے ہے اور ہم سے یہ دور کرے ان سارے عذابوں کو اور جب تو ہم سے عذاب دور کرے گا نا تو ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے اور جو تیرے ساتھ جو ہے نا بنی اسرائیل کو بھیج بھی دیں گے. یہ آل فرعون کی کہہ رہی ہے. فلما پس البتہ جو کشفنا دور کیا انہم الرجس ان سے گندگی کو الہ طرف قوم الہ طرف اجل ایک مدت کے ہم وہ سب بالغو پہنچنے والے تھے اذا جب ہم وہ سب یانکسون عہد توڑنے والے تھے فانتقمنا پس توڑ دیا ہم نے منہم ان سب کو یعنی پس انتقام لیا ہم نے منہم ان سب سے فاغرقنا پس غرق کیا ہم نے ان سب کو فی الیم دریا میں بانہم بوجہ اس کے کہ وہ سب کانو تھے آیات ہماری آیات سے یا جہادون فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے منہم ان سب سے فاغرقناہم پس غرق کیا ہم نے ان سب کو فی الیم دریا میں بانہم بوجہ اس کے کہ وہ سب کذبوا جھٹلاتے تھے بآیاتنا ہماری آیات کو وکانو اور تھے انہا اس سے غافلین غافل واورثنا القوم اور وارث بنایا ہم نے اس قوم کو الذین وہ جو کانوا تھے یستضعفون کمزور مشارق الارض مشرقی زمین کی طرف و مغارب حلتی اور مغربی کی زمین کی طرف بارکنا برکت دی ہم نے فیہا اس میں وتمت اور پورا کیا کلمت بات ربی کا ربی کل حسنہ اچھی اللہ طرف بنی اسرائیل کے بما ساتھ جو بوجہ جو خبر کیا ودمرنا اور خراب کر دیا ہم نے ما جو کانا ہے یسنو بناتے فرعون و قومہ اور اس کی قوم وما اور جو کانو تھے یعرشون چڑھے ہوئے وجاوزنا اور پار اتارا بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل البحر دریا میں فاتو پس لے آئے اللہ اوپر قوم اس قوم کے یعکفون وہ بیٹھ رہتے تھے اللہ اوپر اسنامن بتوں کے لہم واسطے ان سب کے یعنی ایک قوم کو ایسا پایا جو بتوں کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی. قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ یا موسیٰ اللہ بنا دے ہمارے لیے الہن معبود کما جیسا کہ لہم واسطے ان سب کے آلہہ معبود ہے. قالا کہا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام انکم بے شک تم قوم ہو تجہلون جاہل ان بے شک ہاؤلائی یہ لوگ متبرم تباہ کیا ہے ما جو ہم وہ سب فیہ اس میں تھے وہ باطل اور باطل ہے ما جو کانو تھے یعملون وہ کرتے. قالا کہا غیر اللہ کیا سوائے اللہ کے ابغیکم تلاش کرو تم کو الہن معبود وہ ہوا اور وہ ہے فضلکم فضل کیا تم کو علی العالمین اوپر سارے جہان کے. وعز اور جب انجیناکم نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون سے یسومونکم وہ چھوتی تھی تم کو سوء العذاب
یعنی تم کو برے عذاب دیتے تھے، یقتلون وہ قتل کرتے تھے ابناکم تمہارے باپوں تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور میں یہ تمہارے لیے بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 141 تک اللہ کے فضل اس کے کرم سے ہم نے یہاں تک پڑھا ہے سورہ اعراف میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھے کو قبول کرے، اور جو مجھ سے اس میں غلطیاں ہو گئی ہیں اور بتانے میں یا الفاظ میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اور ہمارے لیے اپنی رحمت سے آسانیاں کریں اور ہمیں برکت والا رزق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے قبول کر لے اس سے ہم سے، اور تو بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔